السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، اور سب سے پہلے ہم کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج سبق یہاں سے ہے۔ تو آپ نے کتاب کھولی؟ جی، شروع کرتے ہیں اب کتاب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّمَا كُفِّرَ مَنْ كُفِّرَ بِالْإِشْرَاكِ حَيْثُ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ كَالْمَجُوسِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّارِ حَيْثُ عَبَدُوهَا فَدَعَوْهَا إِلَٰهًا آخَرَ وَالْوَثْنِيِّينَ بِالْأَصْنَامِ فَإِنَّهُمْ عَبَدُوهَا وَالصَّائِبَ بِسَبَبِ الْكَوَاكِبِ حَيْثُ عَبَدُوهَا، اور نسبت بعض الحوادث إلى غيره تعالى كإسناد الشر إلى أهرمن، وإنكار ما جعل الله إنكاره كفرا كالبعث مع اعتراف الكل بأن خلق السماوات والأرض والألوهية الأصلية لله تعالى، وهذا كان ثابتا في فطرهم، ولهذا كان المسموع من الأنبياء في دعوة الخلق إلى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله دون أن يشهدوا أن للخلق إلها، لأن ذلك كان ثابتا في فطرهم، وفي فطر الإنسان وشهادة القرآن ما يغني عن إقامة البرهان۔ پیارے بچوں، گفتگو چل رہی ہے اس بات پر کہ اللہ کے لیے وجود لازمی ہے، وجود واجب ہے۔ تو اللہ کے وجود پر تمام عقلاء کا اجماع ہے۔ یہ بات صاحب کتاب نے اس سے پہلے بتائی۔ جب تمام عقلاء کا اجماع ہے تو اس پر ایک اعتراض ہوا تھا کہ اجماع کہاں ہے، بعض دہریہ تو انکار کرتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ مقابرہ رکھنے والے حضرات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور جن کا کوئی اعتبار نہ ہو ان کے اختلاف سے اجماع میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ بہرحال گفتگو یہ ہوئی کہ تمام عقلاء کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے لیے وجود واجب ہے۔ اب ایک شبہ ہو سکتا ہے پیارے بچوں، جس شبہ کو ہم نے اس سے پہلے سبق میں بھی بیان کیا تھا، آج ہم اس کا اعادہ کر دیتے ہیں۔ شبہ یہ ہو سکتا ہے جب تمام عقلاء، ہر گروہ کے دانشوران یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے وجود واجبی ہے، یقینی ہے، تو پھر ان کی جب وہ اللہ کو مانتے ہی ہیں، اللہ کا وجود کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو پھر ان کی تکفیر کیوں کی جاتی ہے؟ تکفیر تو نہیں کی جانا چاہیے۔ حالانکہ بے شمار فرقوں کے جو اللہ کے وجود کو مانتے بھی ہے اور پھر بھی ان کی تکفیر کی جاتی ہے، یہ کیوں؟ یہ شبہ اور یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے۔ صاحب کتاب وَإِنَّمَا كُفِّرَ مَنْ كُفِّرَ بِالْإِشْرَاكِ سے اسی کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب اللہ کے وجود کو تو سب مانتے ہیں، تمام کا اجماع ہے اللہ کے وجود پر، سوائے بعض دہریہ کے، لیکن صرف وجود باری تعالی ماننے سے ہی کوئی مومن نہیں ہو جائے گا، بلکہ مومن ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کے تمام مقتضیات کو مان لینا یہ ضروری ہے، اور اس کے مقتضیات سے یہ بھی ہے کہ شارع نے جن چیزوں کو علامات تکذیب قرار دیا ہے
ان سے بھی بچتا رہے، جن چیزوں کو کفر قرار دیا ہے ان سے بھی دور رہے۔ اب یہ لوگ بہت سارے فرقے جیسے مجوسی ہیں، ستارہ پرست ہے، بت پرست ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ اللہ کے وجود کو تو سب مانتے ہیں، سب کی طبیعتوں اور سب کی فطرتوں میں وجود باری تعالی موجود ہے، سب کی فطرتوں، سب کو پیدا ہی کیا گیا ہے اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ان کی تکفیر کی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ لوگ بعض چیزوں کو اللہ کے علاوہ دوسری کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور دوسرے کسی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق مانتے ہیں، یا اس لیے کہ یہ الوہیت اور اللہ رب العزت جو مستحق عبادت ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا اس لیے کہ یہ کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں جن کا انکار شارع نے کفر قرار دیا۔ تو ان کی تکفیر اس لیے نہیں کہ یہ وجود نہیں مانتے، بلکہ ان کی تکفیر اس لیے ہے کہ یہ علامات تکذیب کے مرتکب ہیں۔ جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جی، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں عبارت کا۔ مصنف فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كُفِّرَ مَنْ كُفِّرَ بِالْإِشْرَاكِ، جن کی تکفیر کی گئی نا ان کی تکفیر اشراک کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا تو خدا ہی مانتے ہیں دوسرے کو، یا اس کی الوہیت اور اس کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ حیث دعا مع اللہ الہ آخر، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بھی پوجا، جیسے کہ مجوسیوں نے بالنسبت الی النار، ان کی تکفیر کی جاتی ہے آگ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، حیث عبدوہا، کیونکہ انہوں نے آگ کو پوجا، فدعوہا الہا آخر، پھر اس کو دوسرا خدا مان لیا، آگ کو ہی دوسرا خدا مان لیا۔ والوثنیین، ایسے ہی بت پرست، ان کی تکفیر کی جاتی ہے بالاصنام، کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ بتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، بتوں کی وجہ سے، فإنہم عبدوہا، کیونکہ انہوں نے بتوں کو پوجا، والصائبہ، اور بدھ اور ستارہ پرست، ان کی تکفیر کی جاتی ہے بسبب الکواکب، ستاروں کے سبب، حیث عبدوہا، کیونکہ انہوں نے ستاروں کو پوجا، اور نسبت بعض الحوادث الی غیرہ تعالی، انما کفر من کفر بالاشراک، یا تو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا اس لیے تکفیر کی گئی، اور نسبت بعض الحوادث، تو نسبت بعض الحوادث کا عطف ہے اشراک پر، یا تو اشراک کی بنا پر تکفیر ہوئی ہے، یا تکفیر ہوئی ہے بعض حوادث کو اللہ کے علاوہ کی جانب نسبت کرنے کی وجہ سے، یعنی دوسرے کو خالق مان لیا، کہ اسناد الشر الی اہرمن، جیسے کہ برائی کو اہرمن اور شیطان کی جانب منسوب کرنا اور کہنا کہ برائی کا خالق شیطان ہے، تو اس کی بنا پر تکفیر کی گئی۔ اور انکار، اس کا بھی عطف اسی پر ہے، یا ان چیزوں کے انکار کی وجہ سے تکفیر کی گئی ہے، جعل اللہ انکارہ کفرن، جن چیزوں کے انکار کو اللہ نے کفر قرار دیا۔ مثال کے طور پر بعث ہے، بعث کا انکار کرنا شریعت میں کفر ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا،
تو جن لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا، بعض کا انکار کر دیا، تو ان کی بھی تکفیر کی گئی، حالانکہ وجود الہ کے قائل تو وہ بھی ہیں۔ تو یہ سارے فرقے وجود الہ کے قائل ہیں، سب مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو وجود الہ کے تو سب قائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود الہ کا جو خیال ہے اور نظریہ ہے یہ تو ہر ایک کی فطرت میں موجود ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا۔ اللہ کی فطرت کا مطلب یعنی اللہ کے وجود کو ماننے کی فطرت۔ تو اللہ کے وجود کو تو سبھی مانتے ہیں، یہ ان کی فطرتوں میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اس طور پر کہ اس کے ذہن و دماغ، اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، وجود الہ کا نظریہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی کو فطرت ساذجہ کہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ کچھ روایتوں میں فطرت الاسلام بھی تو ہے۔ میرے پیارے بچوں، جن روایتوں میں یا جن محدثین نے فطرت کی تفسیر فطرت الاسلام کی ہے، تو وہاں پر اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لانے والا ہو، کہ ایمان اور اسلام پر آدمی پیدا ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے اسلم یسلم اسلام کا معنی ہوتا ہے، ظاہری معنی ہوتا ہے جھکنا، اور معنی ہے کہ اللہ ہر بچے کو پیدا فرماتا ہے فطرت اسلام پر، یعنی وجود الہ، یعنی وہ اسلام کا معنی جھکنا، یعنی اللہ کے وجود کے ماننے کے ساتھ ہر ایک کو پیدا کرتا ہے، اللہ کے لیے وہ جھک جاتا ہے۔ جھکنے کا مطلب یعنی اس کے وجود کو مانتا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ ورنہ تو پیدائشی طور پر کوئی بھی بندہ نہ ہی اصطلاحی طور پر مومن ہوتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فطرت ساذجہ پر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اگر اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو اسے یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں تو اسے عیسائی بنا لیتے ہیں، ہے نا؟ تو جو تبدیلیاں ہوئیں، جو آثار کا ترتب ہوا، جو مذہبیت کا رنگ چڑھا، وہ اس کے ماں باپ کی وجہ سے، ورنہ پیدائشی طور پر وہ نہ یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، اور نہ ہی مومن تھا۔ وہ تو فطرت ساذجہ پر پیدا ہوا، یعنی اللہ کے وجود کو ماننے والا، بس اللہ کے وجود کو مانتا تھا، اصطلاحی مومن وہ بھی نہیں تھا۔ تو پیدائشی طور پر جب وہ مومن نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، تو پیارے بچوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیدائشی طور پر نہ وہ جنتی ہے نہ وہ دوزخی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ نہ وہ جنتی ہے نہ وہ دوزخی ہے۔ اب شعور کے بعد، مکلف ہونے کے بعد اگر وہ ایمان لے آتا ہے، اور ایمان کے ساتھ، ایمان بھی چونکہ اچھا عمل ہے، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان لے کر آتا ہے یا یہ کہو کہ عمل صالح یہ کرتا ہے، تو وہ مومن ہوتا ہے، جنتی ہوگا۔ اور اگر بعد میں اعمال خبیثہ کرتا ہے، اعمال قبیحہ کرتا ہے، تو جہنمی ہوگا، دوزخی ہوگا۔ اور ایمان اور اعمال صالح کا پیکر ہوتا ہے تو مومن ہوگا اور جنتی ہوگا۔ اسی کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر میں اشارہ کیا
اس نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یعنی عمل کرنے سے یہ ہماری یہ زندگی جنت بھی بن سکتی ہے جہنم بھی بن سکتی ہے۔ اچھے اعمال کریں گے تو ہماری زندگی جنت ہو جائے گی، اور اگر برے کام کریں گے تو مستحق کے جہنم ہو جائے گی ہماری ذات۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نوری کا مطلب جنتی، ناری کا مطلب جہنمی، یعنی اپنی پیدائشی اعتبار سے یہ نہ جنتی ہے نہ دوزخی ہے۔ اب آپ کہیں کہ نوری اور ناری کا معنی تو نور اور آگ سے پیدا ہونے والا ہوگا، تو پیارے بچوں یہاں پر نوری اور ناری یہاں پر مراد جنت اور جنتی اور دوزخی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ نور سے پیدا ہوا ہے اور آگ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو یہ شبہ ہو کہ یار انسان تو نور سے پیدا ہوا ہے اور جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر اقبال نے اس کا انکار کیسے کر دیا؟ تو پیارے بچوں یہاں پر نور اور نار سے مراد جنت اور دوزخ ہے، نوری اور ناری یعنی جنتی اور دوزخی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہی مراد کیوں ہے؟ اس سے مراد وہ کیوں نہیں ہے جو مشہور ہے کہ انسان نوری ہے یعنی نور سے پیدا ہوا ہے، اور جنات دو ناری ہیں یعنی آگ سے پیدا ہوئے، وہ مراد کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مصرع اولا اس کا قرینہ ہے۔ مصرع اولا میں اس نے کیا کہا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو مصرع اولا میں وہ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر پہلے ہی کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ عمل کی بنا پر جنت اور جہنم ہے، ورنہ اپنی فطرت کے اعتبار سے نہ کوئی جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ لہذا جو چاہے اچھے اعمال کر کے جنت کو کمائے، جو چاہے برے اعمال کر کے جہنم اپنا مقدر بنائے۔ پیارے بچوں بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں مع اعتراف الکل بان خلق السماوات والارض، باوجود کہ ان تمام فرقوں کا اعتراف ہے اس بات کا، ان تمام لوگوں کا اعتراف ہے اس بات کا کہ آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنا الوہیت اصلیہ للہ تعالی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهَذَا كَانَ ثَابِتًا فِي فِطَرِهِمْ، یہ اللہ کو خالق ماننا، الوہیت اصلیہ کا وہی مستحق ہے، یہ بات ان کی فطرتوں میں ثابت تھی، فطرتوں میں ثابت تھی۔ اسی وجہ سے فطرتوں میں ثابت ہونے کی تائید ایک اور بات سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے نا، انہوں نے مخلوق کو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے۔ کس کی دعوت دی ہے؟ اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ دیکھو توحید کی دعوت دی، اس کی گواہی کی طرف نہیں بلایا کہ وہ یہ گواہی دیں کہ مخلوق کے لیے کوئی الہ ہے۔ کسی نبی نے مخلوق کی اس بات کی دعوت نہیں دی کہ لوگ یہ مانیں کہ مخلوق کے لیے کوئی الہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کے لیے الہ تو ہر ایک مانتا ہی تھا، تو اس کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایک الہ کے علاوہ کئی الہ بھی مانتے تھے، اس لیے توحید کی دعوت دی۔ تو جو بات ان کی فطرت میں شامل تھی اس کی طرف دعوت نہیں مسموع ہے انبیاء علیہ السلام سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ الْمَسْمُوعُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي دعوة الخلق إلى التوحید شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام سے مخلوق کو توحید کی طرف دعوت دینے میں یہ بات سنی ہوئی، یہ بات مسموع ہے، کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں ہے، دونا یہ بات مسموع نہیں ہے، ان یشہدوا کہ لوگ اس بات کی شہادت دیں، ان للخلق الہا کہ مخلوق کا کوئی معبود ہے، اس کی گواہ اس کی شہادت کی طرف لوگوں کو دعوت مسموع نہیں ہے۔ کیوں اس کی دعوت کیوں نہیں دی؟ لأن ذلك كان ثابتا في فطرهم، کیونکہ یہ بات تو کہ مخلوق کے لیے کوئی الہ ہے، یہ بات تو ان کی فطرتوں میں شامل تھی، فطرتوں میں ثابت تھی۔ جب فطرتوں میں ثابت تھی تو اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں ففی فطر الانسان، تو انسان کی فطرت میں اور قرآن کی شہادت میں وہ بات ہے ما یغنی عن اقامت البرہان، جو دلیل قائم کرنے سے بے نیاز کر دیتی ہے، تو الہ کے وجود پر دلیل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے انہوں نے الہ مخلوق کے لیے الہ ہے اس کی طرف، اس کی شہادت کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی، بلکہ دعوت دی کس بات کی طرف کہ الہ ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ صاحب کتاب نے فرمایا تھا کہ اللہ کا وجود واجب ہے شرعاً اور عقلاً، تو شرعاً کی گفتگو گزر چکی، عقلاً دلیل عقلی سے کیسے ثابت ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کے لیے وجود واجب ہے، دلیل عقلی اس پر کیا ہوگی؟ تو اس کو صاحب کتاب فرماتے وَأَمَّا عَقْلًا، رہا عقلاً اس کا وجود واجب ہے، اس کی دلیل فَلِإِفْتِقَارِ الْعَالَمِ وَكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ فِي أَنْفَاسِهِ إِلَيْهِ تَعَالَى إِيجَادًا وَإِمْدَادًا وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا وَاجِبَ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ۔ فرماتے ہیں دلیل کا خلاصہ، دلیل عقلی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے وجود واجب ہے عقلاً بھی، ہماری ہر ایک کی عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ کے لیے وجود واجب ہے۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ لو، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی ہر نقل و حرکت میں، اپنی ہر ایک سانس میں اللہ کا محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ دیکھو اپنی ایجاد میں بھی خدا کا محتاج ہے، کوئی کائنات کا کوئی ذرہ خود سے پیدا نہیں ہو پاتا، خود سے اگر پیدا ہوتا ذرہ کوئی بھی تو ابھی کیوں پیدا ہوتا، آج ہی کیوں پیدا ہوتا؟ بچوں اگر ہم اپنے آپ سے پیدا ہوتے، خدا کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہوتے، خدا کی ایجاد کے ہم محتاج نہ ہوتے اور خود سے پیدا ہوتے تو ہم آج پیدا ہوتے؟ نہیں، ہم تو اس وقت خود سے پیدا ہو جاتے جو وقت، جو زمانہ سب سے بہتر زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہتر کون سا زمانہ ہوگا؟ تو اگر ہمیں خود سے پیدا ہونا ہوتا، کوئی بھی چیز پیدا خود سے ہوتی تو وہ آج نہیں بلکہ پہلے ہی سے خود سے پیدا ہو جاتی، لیکن ہم اس وقت میں پیدا نہیں ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم اپنی ایجاد میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اور جب پیدا ہو گئے تو پیدا ہونے کے بعد اب قدم قدم پر ہمیں اللہ رب العزت کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، تو ہم ایجاد میں، امداد میں، اپنی ہر سانس میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے ایک ذات کے محتاج ہیں، اور جو ذات ایسی ہو جو امداد و ایجاد میں محتاج لے بنے، تمام عالم کی ہر ذرے کی، ہر جز کی محتاج لے بنے، جو لا یکون الا واجب الوجود لذاتی، تو وہ ذات یقینی طور پر صرف اور صرف واجب الوجود لذاتی ہی ہوگی۔ کیونکہ اگر واجب الوجود لذاتی ہی نہ ہو بلکہ جائز الوجود ہو، ممکن ہو، وہ
تو ساری کائنات تو ممکن ہی ہے۔ اگر وہ محتاج ذات واجب الوجود لذاتی نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو وہ بھی کائنات کے تمام ممکنات میں سے ایک ممکن ہوگا نا۔ جب ایک ممکن ہوگا وہ بھی خود، تو وہ بھی کس کا محتاج ہو جائے گا؟ امداد اور ایجاد میں کسی دوسری چیز کا محتاج ہو جائے گا۔ اب وہ دوسری چیز جو محتاج ہے، یا تو وہ واجب الوجود لذاتی ہوگی یا ممکن الوجود ہوگی۔ وہ بھی اگر وہ واجب الوجود لذاتی ہی ہے فحصل المطلوب، تو ہمارا مطلوب حاصل ہو گیا، کیونکہ ہمارا مقصد یہی تھا کہ جو محتاج الیہ بن رہا ہے وہ واجب الوجود لذاتی ہی ہوگا۔ اور اگر وہ واجب الوجود لذاتی ہی نہ ہو تو پھر وہ بھی ممکن ہوگا، من جملہ الممکنات ہوگا۔ جب من جملہ الممکنات وہ ہوگا تو وہ پھر محتاج ہو جائے گا۔ ہاکذا تسلسلہ، اسی طریقے سے یہ مسئلہ چلتا رہے تو تسلسل لازم آئے گا۔ اور اگر یہ مسئلہ لوٹ کر وہیں پر آ جائے کہ یہ چیز محتاج ہوئی اس کی، اور وہ محتاج ہوئی پھر اس کی، پھر وہ محتاج ہو گئی پھر اس کی، تو اگر لوٹ کر پھر ادھر ہی معاملہ آ جائے تو دور لازم آ جائے گا۔ تو دور و تسلسل لازم آئیں گے۔ یہ کیوں لازم آ جائیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے محتاج الیہ جو ذات ہے ایجاد و امداد میں، اس کو واجب الوجود نہ مان کر ممکن الوجود مانا، اور جو ممکن الوجود ہوگا وہ محتاج ہوگا، اور ہر محتاج ایک علت موجبہ کا مقتضی ہوتا ہے۔ تو اب دور یا تسلسل لازم آ گیا نا، اور دور و تسلسل ہے باطل۔ یہ بطلان کیوں لازم آیا؟ اس لیے کہ ہم نے واجب تعالیٰ کو واجب الوجود لذات ہی نہ مان کر ممکن الوجود مان لیا تھا، اور جب ممکن الوجود ماننے کی وجہ سے یہ دور و تسلسل لازم آ گئے، بطلان لازم آ گیا، تو جس کی بنا پر بطلان لازم آیا وہ چیز بھی باطل، لہذا اللہ رب العزت کا ممکن الوجود ہونا بھی باطل ہو جائے گا۔ اب ممتنع الوجود ہو تو ممتنع الوجود ہونے کی طرف تو کوئی راستہ ہی نہیں، کیونکہ جس کا وجود خود سے ہی نہ ہو وہ دوسری چیزوں کی علت موجبہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کا ممتنع الوجود ہونا، ممکن الوجود ہونا جب باطل ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے۔ تو دلیل عقلی سے سمجھ میں آ گیا بچوں؟ ترجمہ کرتے ہیں، وَأَمَّا عَقْلًا فَلِإِفْتِقَارِ الْعَالَمِ وَكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ فِي أَنْفَاسِهِ إِلَيْهِ تَعَالَى إِيجَادًا وَإِمْدَادًا۔ رہا دلیل عقلی تو سارا عالم اور اس کا اجزاء میں سے ہر جز اپنے سانسوں میں اللہ کا محتاج ہے، ایجاد میں بھی اور امداد میں بھی۔ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ، اور جو ذات ایسی ہو کہ وہ سارا عالم اور اس کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو، لا يكون الا واجب الوجود لذاته، وہ نہیں ہوگی ذات مگر واجب الوجود لذاته۔ اگر واجب الوجود نہ ہو تو دو ہی شقیں ہیں، یا تو ممتنع الوجود ہوگی یا ممکن الوجود۔ ممتنع الوجود ہو نہیں سکتی، کیونکہ جس کا وجود خود ہی سے نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کے لیے علت موجبہ کیسے بن سکتی؟ اور ممکن الوجود ہو تو یہ بھی باطل، کیوں؟ اس لیے کہ دور اور تسلسل لازم آ جائے گا، جیسے کہ ہم نے تفصیل کی۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا لَزِمَ الدَّوْرُ اب التسلسل، ورنہ تو دور یا تسلسل لازم آئے گا۔ وَكِلَاهُمَا مُحَالَانِ، دور اور تسلسل دونوں میں سے ہر ایک محال ہے، اس لیے باطل۔ اور محال کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ دلیل عقلی کا آپ نے خلاصہ سمجھا۔ صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں وَقَدْ رَتَّبَ النُّظَّارُ من العلماء على سبیل الاستظہار لإثباتہ بدلیل العقل مقدمتین، اور اہل نظر علماء نے، دیدہ ور علماء نے استدلال کے طرز پر علی سبیل الاستظہار، طلب غلبہ کے طریقے پر، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ
اللہ رب العزت واجب الوجود لذاتی ہی ہے عقلاً۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل عقل سے دو مقدمے جوڑے، یعنی دلیل عقلی کے دو مقدمے جوڑ دیے ہیں، جن دو مقدموں سے نتیجہ نکلتا ہے اس بات کا کہ واجب محدث للعالم اور موجد للعالم ضرور واجب الوجود ہے۔ وہ دو مقدمے کیا ہیں؟ العالم حادث والحادث لا يستغنی عن سبب یحدث۔ عالم حادث ہے ایک مقدمہ ہو گیا، دوسرا مقدمہ ہے اور حادث وہ ایسے سبب سے بے نیاز نہیں ہوتا جو اس کو پیدا کرے۔ تو اس کا مطلب نتیجہ نکلا فالعالم لا يستغنی عن سبب یحدث، تو عالم ایسے سبب سے بے نیاز نہیں ہوگا جو اسے پیدا کرے، لہذا وہ سبب جو عالم کو پیدا کرے گا وہ واجب الوجود ہی ہوگا۔ نتیجہ نکل آیا نا جی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اگر کائنات کا کوئی بھی ذرہ، کائنات پورا عالم حادث ہے، اور حادث ہونے کے باوجود وہ سبب سے بے نیاز ہو، تو ضرور ترجیح بلا مرجع لازم آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی ٹھیک ہے، اپنی گفتگو کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔